میں آپ لوگوں کے لیے ایک ایسی صورت کہ جس کو کہتے ہیں کہ جس میں خالصاً توحید ہے، کہ جس کو پڑھنے والا کبھی مایوس نہیں ہوتا، کہ اگر کوئی شخص اس دنیا میں کسی کا محتاج ہے تو اس کی محتاجگی دور ہو جائے، اگر کوئی شخص پریشان حال ہے تو اس کی پریشانیاں اس صورت کی برکت سے دور ہو جائے۔ یقیناً یہ صورت، اس کی ترتیب، اس کے طریقہ کار میں اپنی ویڈیوز میں بھی بتا چکا ہوں، اپنے اس میں طریقہ کار بھی بتا چکا ہوں، لیکن آج میں اس ہی صورت کی عظمیت آپ کو بتاؤں گا، اسی صورت کی دعوت میں آپ کو بتاؤں گا کہ دعوت کس طرح دی جاتی ہے، اور پھر اسی صورت کے ذریعے قاضی الجنات کہ جو عدالتیں لگتی ہیں، کہ جو قاضی القضاء ہوتے ہیں، جو قاضی الجنات جنہیں کہتے ہیں، ان کی زیارت اور ان سے مدد لینے کا طریقہ با ادب میں وہ بھی آپ کو سکھاؤں گا۔ میں بات کر رہا ہوں سورہ اخلاص کی، اور یہ وہ عمل ہے سورہ اخلاص کا، اس سورہ اخلاص کی وہ دعوت ہے کہ جو ہمارے چشتیہ خاندان میں رائج ہے، اور اس دعوت پر چشتیہ نظام خاندان کے بزرگوں نے بڑی اس پہ ریاضتیں کی ہیں۔ یہ سورہ اخلاص کا ترتیب اور طریقہ کار اکثریت چشتیوں میں آپ کو ملے گی۔ اب دعوت کیوں دی جاتی ہے اور اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے، کس مقصد کے لیے دی جاتی ہے؟ یاد رکھیے گا کہ جب ہم کسی بھی صورت کی دعوت کی طرف بڑھتے ہیں، جب ہم اس کی دعوت دینے کا ارادہ کرتے ہیں، تو سب سے پہلے اس صورت کو 1.25 لاکھ پڑھنا ضروری ہوتا ہے کہ میرے وہ لوگ کہ جن لوگوں نے سورہ اخلاص پہ ریاضتیں کی ہیں، کہ جن لوگوں نے سورہ اخلاص 1.25 لاکھ مکمل کر چکے ہیں، ابھی ان کے ورد میں ہیں، وہ سورہ اخلاص کی دعوت دیں۔ تو اس کی دعوت کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ دعوت یہ ہوتی ہے کہ جو سورہ اخلاص انسان تکرار کے ساتھ پڑھتا ہے تو اس کی جو روحانیت ہوتی ہے، اس سے جو کام لیے جاتے ہیں وہ اس دعوت کے ذریعے لیے جاتے ہیں، جس کو وہ بیدار کر دیتی ہے۔ دعوت کا مطلب ہے کہ کسی کو بلانا، کسی کو عزت دینا، کسی کو کوئی کچھ پیش کرنا، کسی کو قسم کے ذریعے، کسی کو مختلف کاموں کے ذریعے۔ تو سورہ اخلاص کی دعوت وہ لوگ ادا کریں گے کہ جن لوگوں کی سورہ اخلاص 1.25 لاکھ مکمل ہو چکی ہوگی۔ اگر نہیں تو آپ اس کو بآسانی اس کو 1.25 لاکھ مکمل کر لیں اور پھر شعبان سے اس کی دعوت دے لیں۔ ہمارے چشتی خاندان کے اندر سورہ اخلاص پہ بڑا زور دیا گیا ہے۔ کہتے ہیں سورہ اخلاص کا ذکر جو ہے نا، یہ ایسا ذکر ہے کہ یہ آپ کے اپنے اندر کی نیگیٹیوٹی کو پورا جلا کر خاک کر دیتی ہے۔ اب وہ چاہے وہ جادو کی صورت میں ہو، چاہے وہ دنیاوی صورت میں ہو، چاہے وہ شیاطین جنات کی صورت میں ہو، چاہے وہ خبیث ارواحوں کی صورت میں ہو، یا وہ حمزات کی صورت میں ہو، کسی بھی صورت میں ہو، چاہے وہ انسان کے وجود میں ہو یا وجود کے باہر انسان کے گھروں میں ہو، وہ اس کو جلا کر خاک کر دیتی ہے۔ کہ جس طرح سورہ قریش کی دعوت میں نے اپنے تمام شاگردوں کو سمجھائی تھی، سکھائی تھی، بتائی تھی، اور الحمدللہ سے بہت لوگوں نے کام لیے، اسی طرح آج میں سورہ اخلاص کی دعوت آپ کو سمجھاؤں گا کہ اس کے فائدے کیا کیا ہوں گے آپ کو۔ اگر کسی مریض کے اوپر کسی بھی شیاطین، کسی بھی جنات کی حاضری ہو، اور وہ شخص جو سورہ اخلاص کا عامل ہو، اور وہ اگر اس دعوت کے بارے میں جانتا ہے، وہ صرف اس کو پڑھنا شروع کرتا ہے، تو اس کے وجود میں جو شریر جنات ہوتا ہے نا، وہ جلنے لگتا ہے۔ تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے۔ ٹائم سے مراد یہ نہیں کہ آپ نے پڑھا ہو وہ جل گیا، نہیں، آپ بیٹھو گے اس کے سامنے، آپ اس کو پڑھنا شروع کرو گے، وہ چیخم پکار شروع کر دے گا،
وہ نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا کہ مجال ہے کہ وہ آپ کو ذرہ برابر بھی چھو لے، وہ اپنی پوری کوشش کرے گا آپ پہ حملہ آور ہونے کی، مجال ہے کہ آپ کو رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی نقصان پہنچا دے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ دعوت ایک کامل حصار بھی ہے، اور اس دعوت کے ذریعے جو اسی صورت کے خادم جنات ہیں، موکلان ہیں، یہ باقاعدہ طور پر ان کے ذریعے کام لیا جاتا ہے، کہ جن کا نام عبد الرحمن اور عبد الاحد ہے، عبد الرحمن اور عبد الواحد ہے، عبد الاحد۔ اور اس کے دو موکلان اور ہیں جن کا نام عبد الاحد، ایک کا نام عبد الصمد، ایک کا نام عبد الرحمن اور ایک کا نام عبد الواحد۔ یہ چار اس کے خادم ہیں، لیکن اس دعوت میں ہم نے وہ خدام کو لیا ہے جو جمالی ہیں، جو جلالی نہیں ہیں۔ اگر ہم عبد الصمد اور عبد الاحد کی عظمیت پڑھتے اس میں تو وہ جلال پیدا کرتے ہیں ہمارے اندر، وہ ہر بندہ اس جلال کو برداشت نہیں کر پاتا۔ اس لیے ظاہر سی بات ہے، ہمارے بزرگوں سے جو چیز منسوب ہے ان کو سب سے پہلے اپنے مرید کی زندگی اور ان کی فکر ہوتی ہے، اس لیے کوئی بھی کام وہ ایسا نہیں کرتے کہ جس سے ان کے مرید کو یا ان کے شاگرد کو کوئی نقصان پہنچے۔ تو یہ ایسا عمل ہے کہ اگر آپ سورہ اخلاص کے عامل ہیں، سورہ اخلاص آپ پڑھتے ہیں، سورہ اخلاص آپ نے تکرار سے کی ہے، اور جب آپ اس کی دعوت دیتے ہیں تو سورہ اخلاص کی روحانیت بھی بیدار ہوتی ہے، سورہ اخلاص کے ماتحت جو نوری مخلوقات ہے وہ بھی آپ کے تابع ہوتی ہے، اس کے ماتحت جو جنات ہیں وہ بھی آپ کے تابع ہوتے ہیں۔ اور کہتے ہیں اس کے بارے میں کہ اگر سورہ اخلاص کی دعوت سورہ اخلاص کا عامل دے دیتا ہے تو اگر وہ جنگل سے جس رستے سے گزرتا ہے نا تو سارے شریر اور شیاطین جنات اس کے تابع ہوتے ہیں، نقصان پہنچانے کی تو دور کی بات ہے۔ اور یہاں تک ہے کہ اگر اس کی تکرار کر کے اس کو 1.25 لاکھ مکمل کر لیا جائے تو پھر وہ محنت اس کی اولادوں اور اس کے شاگردوں کے کام آتی ہے۔ یہ بہت زبردست طریقہ ہے۔ اچھا، اس کے ذریعے جو روحانی معالج ہیں وہ ہر قسم کا اوتار کر سکتے ہیں، ہر قسم کی چوکی لگا سکتے ہیں، ہر قسم کے بندوبست کر سکتے ہیں شریر و شیاطین جنات کا۔ اچھا، اس ایک عمل کی خاص بات اور ہے کہ یہ مختلف سامان میں کمال کی تاثیر رکھتے ہیں، یعنی کہ جو ترتیب و طریقہ کار مختلف سامان کے اوتاروں کو میں سمجھاتا ہوں نا کہ آپ کو سورہ قریش کے ذریعے کر لیں، حزب البحر کے ذریعے کر لیں، سورہ مزمل شریف کے ذریعے کر لیں، ناد علی سے کر لیں، سورہ اخلاص سے کر لیں۔ اس میں سورہ اخلاص کے جو خادم ہیں نا وہ ایسے ہیں کہ بالخصوص عبد الرحمن اور عبد الواحد جو ہیں، یہ خدام جو ہیں، یہ ایسے ہیں کہ یہ ہر پڑھائی کے ساتھ چلتے ہیں اور ہر پڑھائی کے ساتھ اتنی ہی قوت سے اپنا سفر کرتے ہیں جتنا وہ سورہ اخلاص کی روحانیت سے کرتے ہیں۔ اس لیے یہ بے ضرر ہوتا ہے۔ سورہ اخلاص پڑھنے والا رجت میں نہیں آ سکتا اگر اس نے سورہ اخلاص کی دعوت دی ہوئی ہو۔ اب یقیناً ہمارے ساتھ اگر ہزاروں لوگ جڑے ہوئے ہیں، لاکھوں لوگ جڑے ہوئے ہیں، اس میں سورہ اخلاص کے بھی ہزاروں کی تعداد میں عاملین موجود ہیں، روحانی معالج موجود ہیں جو لوگوں کے علاج و معالجہ کرتے ہیں، کام کرتے ہیں۔ تو ان لوگوں کے لیے یہ میری طرف سے انتہائی قیمتی تحفہ ہے کہ یاد رکھیں گے کہ ڈاکٹر صاحب نے سورہ اخلاص کی دعوت دی تھی کہ جس سے ہمارے بند تالے کھل گئے، کہ وہ لوگ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے سورہ اخلاص 10 لاکھ پڑھ لی، ہم نے 20 لاکھ پڑھ لی، ہم نے 25 لاکھ پڑھ لیے، ہماری کیفیت نہیں بنتی، وہ اس کی دعوت کو دے لیں۔
پھر اپنے اندر کی کیفیت، اپنے اندر کی تبدیلی اور اپنے اندر کے حالات و معاملات مجھے بتائیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے سورہ اخلاص کی دعوت میں کہ جو شخص سورہ اخلاص کا عامل ہوگا، کہ سورہ اخلاص پہ جس کی ریاضت ہوگی، وہ شخص بآسانی جو قاضی الجنات ہے نا، ان سے باقاعدہ طور پر ان کی ملاقات ہوتی ہے اور ان کے ساتھ مقدمات پہ بات چیت ہوتی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ صرف دنیاوی ہیں؟ کیا ان کی عدالتیں نہیں لگتی؟ کیا ان کے قاضی نہیں ہوتے؟ بالکل ہوتے ہیں۔ جو شریعت کے مکلف ہے اس کے ساتھ تمام سزا اور جزا کے معاملات ہوتے ہیں، نیکی اور بدی پر پابند ہوتے ہیں، حق اور باطل پر وہ ہوتا ہے، یا تو حق پر ہوں گے یا باطل پر ہوں گے۔ شریعت کے مکلف ہیں، شریعت کے پیروکار ہوئے، شریعت پہ عمل کرتے ہیں تو حق پہ ہوں گے۔ شریعت کے مکلف ہیں لیکن غلط کام کرتے ہیں، شرارتیں کرتے ہیں، نقصان پہنچاتے ہیں، تو پھر وہ باطل کے راستے پر ہوں گے۔ لیکن ہیں مسلم جنات، لیکن شریر ہیں، شرارت کی وجہ سے دوسرا راستہ اختیار کیا، جس طریقے سے نیک انسان بھی موجود ہیں اور گناہ گار بھی انسان موجود ہیں، بدکار بھی انسان موجود ہیں، لیکن جو توبہ کر لیتے ہیں وہ حق کے راستے ہوئے حق والوں کے ساتھ مل جاتے ہیں، اور جو تائب نہیں ہوتے پھر وہ بھٹکتے رہتے ہیں، پھر ان کے لیے سزا کا بھی حکم ہوتا ہے، سزا اور جزا تمام ہے۔ تو جو روحانی معالج ہوتے ہیں ان کی رسائی جو ہے نا عدالت تک قائم ہوتی ہے، عدالت تک ہوتی ہے ان کی رسائی، جو صرف سورہ اخلاص کے ہوتے ہیں۔ ہمارے دادا میاں حضرت پیر عرفان علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو خواجہ منظور حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سمجھ لیں کہ بچپن کے ساتھی بھی تھے اور ان کے خلیفہ بھی تھے، کہ جنہوں نے کم و بیش 60 سال ان کی خدمت کری ہے، خواجہ منظور حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی۔ آپ 14,000 مرتبہ سورہ اخلاص ڈیلی پڑھتے تھے، ڈیلی۔ حضرت فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے خاندان سے آپ کا تعلق تھا، ان کی اولادوں سے تھے آپ۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے خانوادے سے ان کو اجازت تھی، کیونکہ یہاں پہ ان کا سلسلہ صابری بھی آ رہا ہے، تو یہ عمل چشتیہ صابری میں بھی ہے، چشتیہ نظامیہ میں بھی ہے اور چشتیہ جمالیہ میں بھی ہے۔ چشتیہ نظامیہ یعنی کہ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی، صابریہ یعنی صابر پیا، اور جمالیہ حضرت جمال الدین حاسمی رحمۃ اللہ علیہ، کہ جن کا سلسلہ منقطع ہو گیا تھا لیکن پھر بحال ہو گیا۔ تو یہ عمل دعوت جو ہے سورہ اخلاص کی، یہ ہمارے یہاں چشتیوں کی جان ہے، کہ جیسے محفل سما چشتیوں کی جان ہے نا، ایسی ہی سورہ اخلاص چشتیوں کی جان ہے۔ ہمارے دادا میاں حضرت عثمان علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے بھی سورہ اخلاص بہت پڑھی ہے۔ وہ جو میں نے سورہ اخلاص تعلیم کری تھی، قل هو اللہ احد الحنان اللہ الصمد منان لم یلد رحیم ولم یولد کریم ولم یکن له کفوا احد عزیز من کل عزیز، یہ ہمارے دادا عثمان علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ بہت کثرت سے پڑھتے تھے۔ یہ چشتیہ خاندان کی سب سے مضبوط اور بہترین قلعہ ہے، یہ دعوت جو ہے سورہ اخلاص کی۔ اس کا جلال یہ ہے کہ جب انسان ایک تجربے تک پہنچتا ہے نا تو انسان کا جسم گرم ہو جاتا ہے، جبکہ اس کے جو خدام ہیں وہ جمالی ہیں، اس کے باوجود سورہ اخلاص کی یہ تاثیر ہے۔ اس کے ارد گرد جتنی بھی نیگیٹیوٹی ہوتی ہے، جتنی بھی شریر جنات شیاطین جنات ہوتے ہیں، سب جل جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، صرف اس کے پڑھنے کی برکت سے۔ لیکن یہ ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو سورہ اخلاص کے عامل ہیں، یا سورہ اخلاص پہ ریاضت ہے جن کی۔ چلیں میں بڑھتا ہوں اب سورہ اخلاص کی دعوت کی طرف۔ دعوت کیا ہے دیکھیں، آپ کی اسکرین پر موجود ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک بار پڑھی جائے گی۔
اقسمت علیکم یا جبرائیل بحق قل هو اللہ احد، عزمت علیکم یا اسرافیل بحق اللہ صمد، اقسمت علیکم یا میکائیل بحق لم یلد ولم یولد، عزمت علیکم یا اسرائیل بحق ولم یقل له کفوا احد، سخر فی عبدہ عبد الرحمن و عبدہ عبد الواحد خدام هذه سورۃ بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ محمد۔ یہ ہے کہ جس کو کہتے ہیں دعوت سورہ اخلاص۔ اچھا، اس میں شروع میں اقسم تو آ رہا ہے کہ جس میں قسم دی جا رہی ہے، لیکن اس کی دوسری میں ہی عزم تو آ رہا ہے کہ جیسے اقسم تو علیکم یہ جبرائیل و بحق قل هو اللہ احد، یہ ایک آیت ہو گئی، مکمل ہو گئی۔ اب دوسری عزم تو، اب اقسم نہیں، اب اقسم تو ہے، ٹھیک ہے، پھر یہ اسرافیل بحق اللہ سمجھ، پھر اقسم تو ہے، اور پھر عزم تو ہے۔ یہ پوری ایک ترتیب ہے پوری اس کی، اور پھر اس کے بعد اس کے جو خدام ہیں، اس کے جو خادم ہیں اس صورت کے، وہ کون ہیں جن سے ہم نے استمداد مدد لی ہے؟ عبد الرحمن اور عبد الواحد۔ اور جو دو ہیں جن کے میں نے بارے میں بتایا، عبد الاحد اور عبد الصمد، وہ بہت جلالی ہیں، وہ بھی ہیں۔ اس کے کئی خدام ہیں، اس کے کئی خادمین ہیں، اس سے کئی جنات ہیں، لیکن جتنی بھی عدالتیں لگتی ہیں ان تک رسائی جو ہے نا وہ ان کی ہے عبد الرحمن اور عبد الواحد کی۔ اس لیے قاضی الجنات جو ہیں ان تک رسائی سورہ اخلاص کی دعوت پڑھنے والے کی ہوتی ہے۔ یوں تو ظاہر سی بات ہے بزرگوں کی برکت ہوتی ہے، کسی کی بھی وہ ہو سکتا ہے رسائی، لیکن عام لوگوں کے لیے رسائی یہاں سے ممکن ہے، یہ سمجھ لو کہ کنجی ہے وہاں تک پہنچنے کی۔ اب دعوت تو آپ نے سن لی، دعوت تو آپ نے دیکھ لی، اب اس کی ترتیب و طریقہ کار کیا ہے وہ نوٹ کر لیں۔ 1002 مرتبہ 120 دن تک پڑھی جائے گی، 1002 مرتبہ 120 دن تک پڑھی جائے گی، تو اس کی زکوٰۃ ادا ہوگی۔ یہ آپ اس کو بیاض شادلیہ میں نوٹ کر لیں۔ ایک طریقہ کار تو اس کا یہ ہے۔ اچھا، دوسرا اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب اس کی روانی ہو جائے پھر یہ 3125 مرتبہ 40 روز میں 1.25 لاکھ مکمل ہو جائے گی۔ 1002 مرتبہ 120 دن تک پڑھیں گے تو 1.25 لاکھ مکمل ہو جائے گی۔ اس کے بعد ایک تسبیح اس کو اپنے ورد میں رکھیں گے۔ اچھا، وہ لوگ کہ جن لوگ سورہ اخلاص کے جن کے 1.25 لاکھ قریب ہے، یہ 1.25 لاکھ ہونے والی ہے، تو وہ لوگ اس کو 110 مرتبہ اپنے ورد میں رکھیں۔ جب 110 مرتبہ ورد میں رکھیں گے، جب 1.25 لاکھ مکمل ہو جائے گی، پھر اس کی 1002 کی تعداد لے کے اس کو 120 دن مکمل کر لیں گے۔ اچھا، وہ لوگ جو میرے شاگرد ہیں کہ جن لوگوں نے سورہ اخلاص صرف پڑھی ہے، لیکن وہ میرے بتائے ہوئے طریقے سے لوگوں کے کام کرتے ہیں، تو میری طرف سے ان کو اجازت ہے کہ 110 مرتبہ اپنے ورد میں رکھے اس سے کام لے سکتے ہیں۔ کون لوگ؟ کہ جو ہمارے ساتھ اس ادارے میں شامل ہیں، چاہے وہ رہائے عملیات ہو، چاہے وہ سفینہ نجات المسائل ہو، یا چاہے ہمارا وہ تاک ہیلنگ کا کورس ہو، یا چاہے ہمارا کوئی سا بھی کورس ہو، وہ اس کے اندر شامل ہے۔ ان کو میری طرف سے اجازت ہے کہ اس کو 110 مرتبہ اس کو اپنے ورد میں رکھ کے اس سے اپنا کام لے سکتے ہیں۔ اور اس کے کام لینے کے کئی طریقہ کار موجود ہیں۔ اس کے ذریعے آپ جادو اتار لیں، اس کے ذریعے شیاطین اتار لیں، اس کے ذریعے نظر بد اتار لیں، اس کے ذریعے بہت کچھ کر سکتے ہو۔ روحانیت میں ترقی کے لیے، روحانیت میں بلندی کے لیے، شہرت کے لیے، تسخیر کے لیے، کسی کو مسخر کرنے کے لیے، تسخیر کرنے کے لیے، اپنے دنیاوی مسائل کے لیے، اپنے دینی مسائل کے لیے، اپنے روحانیت کے مسائل کے لیے بہترین عمل ہے 110 بار اس کو اپنے ورد میں رکھا جائے۔ اور اگر کوئی شخص
110 مرتبہ ہی اس کو خواجہ اپنے ورد میں رکھتا ہے تو اس کی خواہشات پوری ہونی شروع ہو جاتی ہے. لیکن وہ جو جائز اور شریعت کے دائرے میں ہو. بہت زبردست آپ کو یہ ترتیب و طریقہ کار میں نے آپ کو تعلیم کیا ہے دعوت سورہ اخلاص کی. اچھا، وہ لوگ جو ہمارے شاگرد ہیں جو سورہ مزمل شریف پڑھ رہے ہیں، حزب البحر پڑھ رہے ہیں، ناد علی پڑھ رہے ہیں، سورہ قریش پڑھ رہے ہیں، اپنے سبق پڑھ رہے ہیں، تاکلین کا سبق پڑھ رہے ہیں، ان کے دل میں خواہش ہوتی ہے تو وہ 110 بار اس کو اپنے ورد میں رکھیں اور اس سے کام لیں. لیکن جو دوسرے سلاسل سے تعلق لوگ رکھتے ہیں اور وہ سورہ اخلاص کے عامل ہیں تو ان کو بھی یہ چاہوں گا کہ اگر وہ اس سلسلے میں جڑنا چاہتے ہیں تو پہلے اس کی اجازت لیں اور پھر اس کو جڑ کے اس کو مکمل کر لیں. کیونکہ سورہ اخلاص ہر خانوادے میں رائج ہے، ہر خانوادے میں کثرت سے پڑھی جاتی ہے، لیکن چشتیوں میں کثرت سے پڑھی جاتی ہے یہ صورت. اچھا، اب میں قاضی الجنات کی زیارت اور ان سے کام لینے کا طریقہ کار بھی میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. اس کے لیے آپ کو اسے چلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے پورا مکمل کرنے کی. صرف ان لوگوں کے لیے جو ہمارے ساتھ شاگرد ہیں، ہمارے ساتھ چلتے ہیں، ان کو طریقہ سمجھا رہا ہوں میں کہ وہ 110 مرتبہ اس کو ورد میں رکھے 10 دن پڑھ لیں. 10 دن پڑھ لیا، 110 مرتبہ روزانہ. اب مدد لینا ہے، کسی کام میں پھنسے ہوئے، کسی کے اوپر حاضر مستقل آ رہی ہے، وہ جہاں نہیں رہا، جان نہیں چھوڑ رہا، تنگ اور پریشان کیا ہوا ہے، ڈسٹرب کیا ہوا ہے، اب اس کی رسائی وہاں تک نہیں ہے عدالت تک، تو وہ ایک کام کرے، ایک کنویں کا پانی 1 گلاس میں لے. اب وہ ڈھونڈ لے کنواں کہاں پر ہے. 1 گلاس کنویں کا پانی لے اور 1 گلاس بکری کا دودھ لے. 1 گلاس بکری کا دودھ لے، 1 گلاس کنویں کا پانی لے. کنویں کا پانی لے لے، زمین کا پانی لے لے، بورنگ کا پانی لے لے، زمین کے اندر کا پانی لے. ایک ہوتا ہے نا دریا کا پانی، نہیں. بہتا ہوا پانی نہیں. سمندر کا پانی نہیں. گھر میں جو پانی آتا ہے نہیں. زمین کا پانی لے اور چند موتیے کے پھول رکھ لے. سفید سفید سے ہوتے ہیں جس میں موتیے کی خوشبو ہوتی ہے، وہ چند رکھ لے. جتنے بھی ہوں اس میں کوئی وہ نہیں ہے. اور 1 گلاس بکری کے دودھ کا رکھ لیا، 1 گلاس کنویں کا پانی رکھ لیا اور پھر چند موتیے کے پھول رکھ لیے اور پھر اس کو پڑھنا شروع کرا 110 مرتبہ. 110 مرتبہ پڑھا. پڑھنے کے بعد اس پہ دم کر لیا اور اپنی آنکھ بند کر لی. اور پھر جس نیت سے بیٹھو گے اس نیت کے بارے میں تصور کرو گے، کیونکہ آپ خود قاضی الجنات سے زیارت کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی ملاقات بھی کرو تو اس کے لیے پھر آپ کو ایک بند کمرہ چاہیے ہوگا. آپ نے ایک بند کمرہ کر لیا، ایک چراغ لے لیا، اس چراغ کی روشنی کری اور ایک بوٹی آتی ہے کست شیری، آپ کو پنسار کے اس طرح سے مل جائے گی. آپ 100 گرام پنسار سے کست شیری لے لیں، اس کو پیس لیں، پاؤڈر کر لیں اس کا پورا. اس کے 10 حصے بنا لیں، 10 پڑیاں بنا لیں، رکھیں اپنے ساتھ. آگ جلائیں کولے پہ، بیٹھ جائیں. وہی پانی کا گلاس، دودھ کا گلاس، موتیا رکھا ہوا ہے، چراغ جل رہا ہے، آگ لگائی، آپ بیٹھ گئے. بیٹھنے کے بعد آپ نے پڑھنا شروع کرا. آپ نے 10 مرتبہ یہی دعوت پڑھی. ایک پڑیا اٹھائی، اس پہ دم کیا، حاضر شد کی نیت سے آپ نے اس کو آگ میں ڈال دیا. اپنا پڑھتے رہے. پھر 10 پورا ہوا، پھر ایک پڑیا اٹھائی، پھر اس پہ دم کرا، ایسے ڈال دیا. ایسے پورے 100 دانوں تک پوری 10 پوری ہو جائیں گی. اور پھر آخری جو 10 دانے ہوں گے نا اس میں رک جائیں گے آپ. جب 10 پوری ہو جائے نا پھر آپ بیٹھ جائیں گے. پھر وہ 10 نہیں پڑھیں گے جو باقی رہ گئے. 100 ہو گئے، 10 رہ گئے، وہ نہیں پڑھیں گے. بھی اسٹاپ ہو کے بیٹھ جائیں گے. پھر انتظار کریں گے. پھر آپ کے ساتھ محسوسات ہوں گے. پھر آپ کو اپنی موجودگی کا احساس دلائیں گے. جب اپنی موجودگی کا احساس دلائیں تب پڑھنا شروع کریں. اور جب تک ان کی موجودگی کا احساس نہ ہو نہ پڑھیں. چاہے آپ کو کچھ منٹ لگیں، 10 منٹ لگیں، کچھ بھی لگیں، آپ پرسکون ہو کے مراقب ہو کے بیٹھ جائیں. جب آپ کو اپنی موجودگی کا احساس دلائیں آپ اس کو 10 مرتبہ پڑھیں. اور جب آپ کو سلام کی آواز آئے تو آپ اس کا جواب دیں اور خاموش ہو جائیں.
اور پھر سارے معاملات پھر وہیں سے طے ہوں گے. آسان سا طریقہ ہے. ورنہ یہ وہ طریقے ہیں کہ جن میں لوگوں کو 8 گھنٹے 10 گھنٹے لگتے ہیں, ہزاروں کی تعداد پڑھتے ہیں تو یہاں تک پہنچتے ہیں. یہ تو دعا دو ہمارے بزرگوں کو کہ جنہوں نے ہمارے لیے اتنی آسانی کری تھی, جو ہمیں بند کمرے میں یہ بتایا تھا, جو ہم تم کو آسان کرنے کے لیے تم تک یہ چیز, یہ پیغام پہنچا رہے ہیں. لیکن مجھے معلوم ہے کہ میرا بتانا ٹھیک بھی ہے اور نہیں بھی, لیکن ٹھیک اس لیے کہ جس کو میں بتانا چاہ رہا ہوں اس تک پہنچ جائے گا. لوگ اپنی چپڑی گھس دیتے ہیں ان طریقوں کے لیے, ان کو نہیں ملتے. آج کے دور میں نہیں بتاتے لوگ, پہلے خدمت لیتے ہیں, اس کے بعد جا کے جب ایک عرصہ گزر جاتا ہے پھر تعلیم کرتے ہیں کہ اچھا چلو یہ کر لو. لیکن آپ لوگ تو خوش نصیب ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ کو گھر بیٹھے سب کچھ مل رہا ہے. جس طرح ہمارے بزرگوں نے محنت کری, جس طرح ہمارے بزرگوں نے ہم سے محنتیں کروائی, ہم سے جب محنتیں کرائی نا تو ہمیں یہ لگتا تھا کہ کیا ہم ہی ہیں محنت کرنے کے لیے, کہ یہ ساری آزمائش, ساری مصیبت, ساری محنت ہمارے لیے ہی ہے. کبھی کبھی یہ خیال بھی گزرتا تھا. لیکن آج اس کی اہمیت اور حقیقت پتہ لگتی ہے کہ وہ ہمارے بزرگوں نے ہم سے جو ریاضت کرائی تھی وہ آپ کے لیے کروائی تھی, کہ آپ کو اس میں سے صلہ ملے. تو یہ ترتیب اور یہ طریقہ کار جو میرے شاگرد ہیں ان کو میری طرف سے اجازت ہے. اچھا, اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ کام کر لیں گے, کام ہو جائے گا, تو دودھ کا کیا کرنا ہے, پانی کا کیا کرنا ہے, اور موتیے کا کیا کرنا ہے. تو جب آپ اپنے پڑھائی سے فارغ ہو جائیں, فراغت پا لیں, سب کچھ کر لیں, پھر آپ نے انہی 3 چیزوں کو اٹھا کے قبرستان میں کہیں جا کے رکھ دینا. پینا نہیں اس کو. قبرستان دور ہو تو کھلی جگہ پہ لے آ کے رکھ دیں. کیوں؟ کیونکہ یہ آپ کے لیے نہیں ہے, یہ ان کی دعوت ہے کہ جن کو ہم بلا رہے ہیں, کہ جن سے ہم مدد لے رہے ہیں. پھر آپ کوئی بھی اپنا معاملہ ہے آپ وہ ڈسکس کر سکتے ہو, اپنا معاملہ بتا سکتے ہو, اس سے پھر آپ کو رہنمائی ملتی ہے. لیکن کوشش یہ کرنا کہ اگر قاضی الجنات سے اگر آپ مدد لینے کے طریقہ کار پہ عمل کرتے ہو تو کمرے میں کوئی بچہ نہ ہو, کمرہ پاک صاف ہو. بس اس بات کا خیال رکھنا. باقی جو کرنا چاہتا ہے عمر سے اجازت لے سکتا ہے.